کوشش کرے کہ روز قیامت اس کے اعمال وزنی بنے۔ اب وزنی کیسے بنیں گے اس کے اعمال؟ 3 چیزیں، ہم کوئی بھی عمل کریں، نیک عمل کریں، اس میں 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ 3 چیزیں عمل میں پائی جاتی ہے تو اس کا عمل وزنی بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول۔ اگر کافر آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اس کو اس دنیا میں اپنی نیکیوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ کوئی کافر بھی ہے اور اچھے کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، اس کے اچھے کاموں کا فائدہ اس کو دنیا میں پہنچتا ہے، اس کو صحت تندرستی ملتی ہے، اس کو خوشحالی ملتی ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ مگر روز قیامت اس کا وہ عمل بے وزن ہوگا۔ روز قیامت چاہے اس کو کتنی نیکیاں لے کر کے جائے گا، اللہ کے یہاں بیکار ہے، وہ وزن پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، روز قیامت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ، فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال بیکار جائیں گے۔ ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے عملوں کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں بنائیں گے، ان کے عملوں میں کوئی جان نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو ایمان شرط ہے، جو عمل ایمان کی حالت میں کیا گیا، مومن بندہ جو عمل کرے گا اس کا وزن روز قیامت اللہ کے یہاں ہوگا۔ دوسری چیز ہے اخلاص، جو بھی عمل کرے آدمی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اپنے عمل میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوے کا جذبہ نہ ہو۔ کوئی عبادت کرے اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے یار بڑا عبادت گزار آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا آدمی ہے، اس جذبے سے عمل کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی وزن نہیں بنا پائے گا، اللہ کے یہاں ایسا عمل بے قدر اور بے قیمت ہے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا جو ہے سخی ہوگا۔ عالم کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، بہت بڑا عالم، اور دنیا میں اس کے خوب شاگرد تیار ہوئے، لوگوں کو علم پڑھایا، خوب علم پھیلایا۔ اب اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی، اللہ اس سے پوچھے گا ہم نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی اور لوگوں کو علم پہنچاتا رہا، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاتا رہا، ساری زندگی میں نے اس میں لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، لوگ تیری بڑی عزت کریں، اور تو یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں تیرا احترام بنے، تو نے تو اس لیے کیا تھا، میرے لیے تھوڑا ہی کیا تھا، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو لوگ خوش ہو لیے دنیا میں۔ اب یہاں کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا، ہو سکتا ہے دنیا میں تجھے وہ مقصد مل گیا، لوگ راضی ہو گئے، اب یہاں کیا ہے؟ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اتنا بڑا عالم، ساری زندگی علم کے پیچھے لگا دی، اتنا بڑا عمل کیا۔ عالم کا بڑا مقام ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بڑے مقام ہے، اس کے بڑے مرتبے ہیں، مگر اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں وہ عمل اس کو نجات نہیں دلا سکے گا، وزن قائم نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا، ریاکاری کا جذبہ تھا، شہرت اور نام و نمود کا جذبہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے شہید کو لایا جائے گا، جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تجھے شجاعت و بہادری دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی طاقت کو تیرے دین کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو میں نے نچھاور کر دیا، اپنی جان میں نے تو گنوا دی۔ اللہ نے فرمایا وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ یار بڑا بہادر آدمی تھا، اور اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اپنی جان تک کو اس نے دے دیا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا دنیا میں، میرے لیے تو کیا نہیں تھا، تو آج میرے یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہادت کتنا بڑا عمل، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید اس کو جب دشمن جو ہے وار کرے اس پر اور وہ وار کھا کر کے گرے
اس کے خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جو خون اس کے نکلا راہ خدا کے اندر، روز قیامت اس خون میں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زخم کو بھی تر و تازہ رکھیں گے قیامت تک۔ حالانکہ ہزاروں برس زمین کے اندر دبا رہا، اس کے باوجود اس کی ناش جب نکلے گی تر و تازہ، اور اس کا وہ زخم بھی تر و تازہ ہوگا، اور اس سے کستوری کی جو ہے مہک آ رہی ہوگی۔ اتنا بڑا عمل ہے شہادت کا، مگر ریا اور نام و نمود کے لیے کیا تو یہ اکارت گیا، اس کی جان بھی گئی اور یہ جہنم میں گیا، نجات بھی نہیں ہوئی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ کہے گا میں نے مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا خوب سخاوت کی، اللہ تیرے راستے میں خوب لٹایا۔ اللہ کہیں گے وہ تو شہرت کے لیے تھا، لوگوں میں واہ واہی ہو اس لیے تھا، میرے لیے کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حالانکہ سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ ایسا عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہ 1 روپیہ آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ 1 نیکی ایمان والا کرے 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 1 نیکی کے بدلے 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مگر اس قاعدے سے اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو الگ کر دیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی عبادت ایسی نہیں ہے کہ 1 خرچ پر 10 گنا ثواب ملے گا، نہیں، 1 خرچ پر 700 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور 700 گنا بھی طے نہیں، تمہارا اخلاص زیادہ ہوگا تو 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن اس کو ریاکاری کے لیے کیا، واہ واہی کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور ریاکاری سے عمل بے وزن ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اخلاص ہے تو وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا عمل ہے لیکن ریاکاری کا جذبہ ہے وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ تو پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط ہے عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے اتباع سنت، اس طریقے پر عمل کو کرنا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس طریقے پر عمل کو کیا جائے تو وہ عمل وزنی بنتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرنا ہمیں سکھایا اس طرح ہم نے نہیں کیا تو وہ بڑا عمل بھی بے وزن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ اسلام کے اندر نماز ہے، اور نماز میں بڑے ثواب اور بڑے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک ایک نماز پر کتنا ملتا ہے نماز پڑھنے والے کو، مگر یہ تب جب کہ نماز اس طریقے پر پڑھی جائے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ورنہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہو نا، اگر اس میں سنت کا اتباع نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ویسے نہیں، ہماری نماز میں غلطیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، نماز میں قیام کیسے کرنا، نماز میں رکوع کیسے کرنا، نماز میں سجدہ کیسے کرنا، نماز میں کون سی حالت میں نگاہ کس جگہ رکھنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں سکھائی۔ آپ باقاعدہ حضرات صحابہ کو سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ شروع زمانے میں ممبر نہیں تھا، کچھ سالوں کے بعد جو ہے ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رکھا گیا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه إلى يوم التناد أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صد احترام کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز عمائدین شہر اور اس مدرسے کے عزیز طلبہ اور معزز سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری روایت پڑھی گئی۔ بخاری شریف یہ کسی تعارف کی محتاج کتاب نہیں ہے۔ بخاری شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر زبردست مقبولیت بخشی ہے۔ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اس روئے زمین پر ساری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح اس روئے زمین کے اوپر کوئی کتاب ہے تو یہ بخاری شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلبہ عزیز کو توفیق بخشی کہ سال بھر انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھایا کہ اس کتاب کی آخری حدیث پڑھ کر اور اس کا درس سن کر کے وہ اس کتاب کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت حاصل کرنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست مقبولیت بخشی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تالیف کیا ہے۔ اس کتاب میں جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہے، اس کے جمع کرنے کے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر 7225 روایتیں ہیں۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہے، ان حدیثوں کی تعداد 7225 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بے مثال حافظہ رکھتے تھے، آپ کی قوت یادداشت زبردست تھی۔ ایک مرتبہ کوئی چیز ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو گئی، زندگی بھر وہ چیز ان کے دماغ سے نہیں نکلی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ زبردست حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمایا تھا، تو 6 لاکھ حدیثیں انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کی تھی۔ 6 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، اور حدیثیں یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ جو حدیث پاک ہیں
اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث پاک جتنے واسطوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، جس کو اصطلاح میں سلسلہ سند کہا جاتا ہے، وہ سلسلہ سند بھی یاد اور متن بھی یاد، یعنی یہ حدیث انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنی، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہر حدیث کا وہ سارا سلسلہ بھی ان کو زبانی اور وہ حدیث بھی زبانی۔ اس طریقے سے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں، ازبر تھی۔ ان 6 لاکھ احادیث میں سے اپنے اس مجموعے میں احادیث کو نقل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7225 احادیث کا انتخاب کیا۔ 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ جو ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھا، ان میں سے 7225 احادیث کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر حدیث کو چھانتے تھے، ہر حدیث کو تنقید کی چھلنیوں میں چھانتے تھے کہ یہ حدیث کس درجے کی صحت رکھتی ہے، اس کا جو سلسلہ سند ہے وہ کتنا صحیح ہے، اور اس کے سلسلہ سند میں جو راوی ہے، جتنے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کی جانچ پڑتال، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی عدالت اور ان کی پرہیزگاری کیسی تھی، ان کی سچائی کیسی تھی، ہر ایک راوی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کو جانچتے تھے، اس کو پرکھتے تھے، اور پھر کسی روایت کے متعلق ان کو مکمل شرح صدر ہو جاتا اور مکمل اطمینان ہو جاتا تو اپنی صحیح میں شامل کرنے کے لیے اس حدیث کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتخاب فرماتے کہ مجھے اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں، جس کو ہم بخاری کہتے ہیں، اور اپنی صحیح میں جو ہے مجھے درج کرنا ہے۔ جب اس طرح حدیث پاک کا انتخاب کرتے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرتے۔ اپنے طور پر جب ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا کہ یہ حدیث میری صحیح میں درج کرنے کے قابل ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرتے، یعنی استخارہ کرتے کہ مجھے اس حدیث کو اے اللہ اپنی صحیح میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو میرے دل کے اندر القاء فرما۔ اس کا طریقہ وہ یہ اختیار فرماتے کہ غسل فرماتے، 2 رکعات ادا فرماتے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتے کہ میں اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج کروں یا نہ کروں۔ استخارے کے بعد جب ان کو انشراح ہو جاتا اور ان کا دل مطمئن ہو جاتا، پھر اس حدیث کو اپنی اس کتاب کے اندر اور اپنی صحیح کے اندر آپ درج فرماتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے کئی سالوں کے اندر بخاری شریف کا یہ مجموعہ احادیث کا تیار کیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 7225 روایتیں اس کتاب کے اندر ہے۔ ہر حدیث کے لیے آپ نے غسل کیا، ہر حدیث کے لیے آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی، اور ہر حدیث کے لیے آپ نے جو ہے استخارہ کیا۔ تو اس پوری کتاب کے لیے آپ کے کتنے غسل ہوئے، کتنی رکعتیں ہوئی، اور کتنے استخارے آپ نے کیے، تب جا کر کے حدیث پاک کا یہ مجموعہ تیار ہوا۔ اتنا اہتمام کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعے کو تیار کرنے کے لیے، تب جا کر کے آپ نے امت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے، اور آپ کے اسی اہتمام کا نتیجہ تھا، اور حدیث پاک سے اس طرح کے آپ کے والہانہ تعلق کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس کتاب کو ایسا مقام بخشا اور ایسی مقبولیت بخشی کہ اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد، یعنی قرآن کریم کے بعد، اس روئے زمین کے اوپر صحیح ترین کتاب، سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ سچی کتاب قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین کے اوپر یہ بخاری شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا،
کہ اس بخاری شریف کو پڑھنے کی ہمیں سعادت میسر فرمائی، اور وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ آج ہم اس کی آخری حدیث کے درس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جو حضرات اس مجلس میں شریک ہیں یقیناً وہ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ ایسی مبارک کتاب کی تکمیل کی مجلس میں وہ اس وقت شریک ہیں۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ کتاب عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی مقبول ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے اور بزرگوں کے تجربات ہے کہ جب یہ کتاب پوری ہوتی ہے اور اس کتاب کی پوری تلاوت کر کے اس کتاب کو ختم کر کے اگر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی برکت ہے، یہ اس کتاب کی عند اللہ مقبولیت کی بات ہے، اور اس کتاب کے عند اللہ مستجاب ہونے کی بات ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی مقبول ہے کہ اس کتاب کو ختم کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ یہ کتاب جب ختم ہوتی ہے تو اس کی آخری روایت کے لیے باقاعدہ مجلس کا انعقاد کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کی ہماری یہ مجلس بھی اسی نوعیت کی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ان طلباء نے بخاری شریف کی آخری روایت کو پڑھا، اس پر کچھ باتیں عرض کی جائے گی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے گی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اسی بخاری شریف کا آخری باب آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس پوری کتاب کے اندر طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ احادیث کو بیان کرنے کے لیے کچھ تو بڑے بڑے عنوانات آپ نے قائم کیے ہیں جس کو تصنیف و تالیف کی اصطلاح کے اندر کتاب کہا جاتا ہے۔ بڑے عنوانات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بڑے بڑے کچھ عنوان لگائے ہیں کتاب کے نام سے، اور پھر ان کتابوں کے تحت چھوٹے چھوٹے عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے ہیں، اس کو باب کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں قائم کیے ہیں 3000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، ان سب میں یہ آخری باب ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روایت پیش کرنی ہے، اس روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا موضوع پیش کرنا ہے، اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اور اپنا موضوع اس باب کے اوپر بیان کیا کہ میں اس باب کے تحت اس موضوع کی روایت پیش کروں گا۔ کیا موضوع پیش کیا؟ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی 17ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان بنایا اور اپنا موضوع پیش کر دیا کہ میں اس باب میں کس موضوع کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن انصاف کرنے کے لیے۔ اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت ترازو رکھا جائے گا اور اس ترازو میں سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اچھے اعمال بھی پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے اور ان کے برے اعمال بھی پلڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں جو ہے وزن کرنے والی چیزیں ہوتی ہے اور جس کا وزن کیا جانا ہے وہ دوسرے پلڑے کے اندر ہوتی ہے۔ اس طرح میزان کے اور ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ترازو رکھا جائے گا اور اس کے پلڑوں کے اندر انسانوں کے اعمال رکھے جائیں گے۔ ایک پلڑے میں اچھے اعمال، دوسرے پلڑے میں برے اعمال،
جو پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال والا، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ اور اگر برائیوں والا پلڑا اس کا جھک جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا اور سزاؤں کا معاملہ کریں گے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جیسے اس کے اعمال نکلیں گے ایسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رکھیں گے ترازویں قیامت کے دن انصاف کرنے کے لیے، کسی کو بے انصافی کا احساس نہ ہو، کوئی ایسا نہ کہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے سامنے ہی ترازو ہوگی اور اس کے اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا مظاہرہ کرنے کے لیے، کسی کو بے انصافی کا احساس نہ ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ترازو رکھیں گے اور انسانوں کے اعمال تولیں گے۔ یہ اس آیت کا جو ہے صاف اور سیدھا سا مطلب ہے۔ اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان بنایا۔ اب یہ موضوع اور یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں قائم کیا؟ آپ حضرات نے پورے سال بخاری پڑھی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز کو بہت اچھی طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ہر باب کے پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس باب کو قائم کرتے ہیں، اور وہ باب اور وہ عنوان گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں احادیث لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت کریمہ کو پیش کر کے اور اس آیت کریمہ کو باب اور عنوان بنا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، اس کا نام معتزلہ تھا۔ آج کل اس فرقے کا وجود نہیں ہے، لیکن ایسے نظریات رکھنے والے افراد آج بھی اس زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں جو نظریات اس زمانے میں معتزلہ کے تھے۔ ان کے غلط نظریات تھے، بہت سارے ان کے باطل عقائد تھے، اور شریعت کی ہر چیز کو عقل پر تولنے کا ان کا مزاج اور ان کا نظریہ تھا۔ ہر چیز کو وہ عقل سے ثابت کرنے کی اور عقل کے معیار کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے معتزلہ۔ اور عقل، چونکہ آدمی کی عقل ہر جگہ نہیں چلتی، آدمی کی عقل بہت سی چیزوں میں خاص کر کے عقائد کے سلسلے میں گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے، تو یہ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور بہت سارے غلط عقائد انہوں نے جو ہے اختیار کر لیے تھے اور اس کو وہ دنیا کے اندر پھیلاتے تھے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ قیامت کے دن ترازو رکھا نہیں جائے گا، قیامت کے دن میزان اللہ تبارک و تعالیٰ قائم نہیں فرمائیں گے، اور جو میزان کا تذکرہ آیتوں میں اور روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کریں گے، اس کے متعلق معتزلہ یہ کہتے تھے کہ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ اللہ روز قیامت ترازو رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت انصاف سے کام لیں گے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ تو میزان کا اصل معنی مراد نہیں ہے، میزان کا مجازی معنی مراد ہے کہ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے، وہ یوں کہتے تھے اور اس پر وہ دلیل دیتے تھے۔ چونکہ وہ عقل سے کام لیتے تھے، اس لیے عقلی دلیل وہ دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے معتزلہ اس کی عقلی دلیل یہ دیتے تھے کہ بھائی اللہ تبارک و ترازو جو قائم کیا جاتا ہے اور میزان جو ہوتا ہے وہ تو مقدار کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کون سی چیز کتنی ہے، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 5 کلو ہے، 10 کلو ہے، اس کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ترازو کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ چیز ترازو کے اندر رکھی جاتی ہے تو اس کی مقدار کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے کلو ہے، اس کی مقدار اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مقدار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، پھر ترازو کیوں رکھیں گے اللہ تعالیٰ؟ ترازو کی ضرورت اس کو پڑتی ہے
جس کو چیز کی مقدار کا پتہ لگانا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، ہر چیز کی مقدار پتہ ہے، اللہ کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترازو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ترازو نہیں رکھی جائے گی، ترازو کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کیوں رکھیں گے؟ اس لیے ترازو نہیں ہوگی، مراد اس سے عدل و انصاف ہے۔ یہ عقل کے گھوڑے انہوں نے دوڑا ہے، یہ عقل سے انہوں نے عقل کے معیار کے اوپر اس کو رکھا۔ دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ بھائی عمل ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو تولا جا سکے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا موجود، ان کی دو قسم ہے، ایک جوہر اور ایک عرض۔ دنیا میں جتنی موجود چیزیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جوہر کہلاتی ہے، دوسری چیز عرض کہلاتی ہے۔ جوہر اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے قائم ہو، کسی دوسرے کے سہارے کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، جیسے یہ مائک ہے، یہ جوہر ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چادر ہے یا یہ ٹپائی ہے، یہ جوہر ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اپنے وجود کے لیے کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں دنیا میں وہ جوہر کہلاتی ہے۔ اور دوسری قسم دنیا کی چیزوں کی عرض ہے۔ عرض اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے وجود کو قائم رکھنے میں دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑے، ان کا الگ سے اپنا کوئی وجود نہ ہو، جو محسوس نہ ہوتا ہو، جس کو دکھایا نہ جا سکتا ہو کہ یہ چیز ہے۔ جیسے یہ مائک تو جوہر ہے، لیکن اس مائک کے ذریعے سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ عرض ہے، اس آواز کو الگ سے دکھایا نہیں جا سکتا۔ منہ سے آدمی بول رہا ہے یا مائک سے آواز دور تک پہنچ رہی ہے تو یہ مائک کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، اس آواز کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے، اس کو مائک سے جدا کر کے یا منہ سے جدا کر کے آپ کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ یہ آواز ہے۔ ایسی چیزوں کو عرض کہتے ہیں۔ یہ چادر ہے، اس کا سفید رنگ ہے، اب یہ سفید رنگ الگ کر کے آپ کو نہیں دکھایا جا سکتا، یہ اپنا رنگ دکھانے کے لیے اس چادر کا ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ تو ایسی چیزوں کو عرض کہتے ہیں کہ جو کسی کے ضمن میں ہو، جو اپنا مستقل وجود نہ رکھتے ہوں، ایسی چیزوں کو عرض کہتے ہیں۔ اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا عرض، اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ تو انسان یہ جو عمل کرتا ہے یہ بھی عرض ہے۔ انسان اپنے بدن کے اعضاء کا استعمال کر کے جو کام انجام دیتا ہے جس کو ہم عمل کہتے ہیں، یہ عمل بھی عرض ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو قیام، رکوع، سجود کے مجموعے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ظہر کی نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ یوں کہیں گے کہ بھئی میں نے آج ظہر کی نماز پڑھی، کوئی آپ کو یوں کہے کہ کہاں ہے وہ آپ کی نماز، دکھاؤ، تو آپ نہیں دکھا سکتے۔ نماز کا اپنا کوئی جو ہے مستقل وجود نہیں ہے، تو یہ ایک عرض ہے عمل انسان کا۔ آدمی بولتا ہے زبان سے تو اس کے یہ بول، یہ زبان کا عمل ہے، مگر اس کو جو ہے الگ سے دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو جو اعمال انسان کرتا ہے وہ اعمال اعراض ہے، اور عرض کو تولا نہیں جا سکتا، تو عمل تو عرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں روز قیامت اس کو کیسے تولا جائے گا؟ عرض کو تو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہے معتزلہ کہتے تھے، اس لیے وہ یوں کہتے تھے کہ جب عمل کو تولا نہیں جا سکتا تو پھر ترازو کی کیا ضرورت؟ جب عرض کو ترازو میں رکھنا، عمل کو ترازو میں رکھنا اور ترازو میں تولنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر روز قیامت ترازو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے وہ عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے اور ہر چیز کو عقل پر جانچنے کی، عقل پر پرکھنے کی اور عقل کو معیار بنا کر کے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے وہ یوں کہتے تھے کہ ترازو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو ترازو کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں کیا ہے، اس سے عدل و انصاف مراد ہے۔ اللہ ترازو رکھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ بھئی ترازو سے انصاف کیا جاتا ہے، ترازو اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو، برابری ہو۔
تو ترازو بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف مراد لیا ہے کہ جیسے ترازو میں تول کر چیزیں دی جاتی ہیں اور انصاف اور برابری کی جاتی ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو معتزلہ ترازو کا انکار کرتے تھے کہ روز قیامت ترازو نہیں رکھا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا اور اس کے ضمن میں حدیث پیش کی اور ثابت کیا کہ نہیں، ترازو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ جو ترازو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو ترازو جانتے ہیں ہم، ویسا ہی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت رکھیں گے، اور باقاعدہ انسانوں کے عمل کو، انسانوں کی نماز کو، انسانوں کی زکوٰۃ کو، انسانوں کے روزوں کو، انسانوں کے گناہوں کو، سب کو باقاعدہ اس ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان بنایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر اپنی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم یعنی انسانوں کی باتیں یہ سب باقاعدہ تولی جائیں گی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال بھی تولیں گے اور انسانوں کے اقوال اور انسانوں کی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وزن فرمائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تولا جائے گا، میزان اور ترازو نہیں رکھا جائے گا، وہ غلطی کے اوپر ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ عملوں کو بھی تولیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں کو بھی تولیں گے۔ وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ بھئی عمل تو عرض ہے اور عمل کو تولنا ممکن نہیں ہے، پھر ترازو کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو تول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم عرض کو نہیں تول سکتے، جو چیزیں محسوس نہیں ہوتی اس کو ہم نہیں تول سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو تولنا چاہے تولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو تولنا چاہے تولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعمالیوں کو اور گناہوں کو تولنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تول لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جو مادی اعتبار سے اپنی ترقی کی انتہا پر ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ایک سے ایک ٹیکنالوجی روزانہ اس دنیا کے اندر جو ہے ایجاد ہوتی ہے اور عجیب عجیب ٹیکنالوجی اس دنیا کے اندر آتی ہے، تو آج کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا نہایت آسان۔ کسی زمانے میں آراز تولے نہیں جا سکتے تھے، مگر اب آج اس بات کو نہیں کہا جا سکتا کہ آراز تولے نہیں جا سکتے، آج تو آراز تولے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو بخار آتا ہے تو بخار ایک عرض ہے نا، بخار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے بدن سے نکال کر کے اس کو دکھایا جا سکے کہ یہ بخار ہے، یہ عرض ہے، انسان کے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مگر اس کو ناپا جا سکتا ہے۔ تھرمامیٹر ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس یا گھروں میں بھی لوگ رکھتے ہیں، اور بدن میں حرارت ہوتی ہے تو زبان کے نیچے دبا کر تھوڑی دیر رکھ کر کے نکال لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی ڈگری بخار ہے، 100 ڈگری بخار ہے، 102 ڈگری بخار ہے۔ دیکھیے بخار کو تولا گیا عرض ہونے کے باوجود۔ کسی کو پریشر کی بیماری ہے تو ایسے آلات اور ایسے مشینیں موجود ہیں کہ اس کے پریشر کو ناپا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کا پریشر نیچے کی طرف کتنا ہے، اس کا پریشر اوپر کی طرف کتنا ہے، وہ مشین پتہ کر لیتا ہے، اس کو ناپا جا سکتا ہے۔ اس طرح جتنی بیماریاں انسان کے بدن کے اندر ہے یہ عرض ہے، مگر ساری بیماریوں کو جانچنے اور ناپنے کے آلات اور مشین اس زمانے کے اندر ایجاد ہو گئے ہیں، تو اب اس زمانے میں اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ عرض کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ جب انسان تول لیں گے، انسان عرض کو تولتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ان چیزوں کو تولنا اور عملوں کو تولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی باتیں تولی جائیں گی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ۔ ایک تو اس میں موازین کا لفظ آیا ہے، موازین یہ جمع کا لفظ ہے، عربی زبان کا جمع کا لفظ ہے، اور اس کا واحد میزان آتا ہے۔
میزان کے معنی ایک ترازو اور موازین کے معنی بہت ساری ترازو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ایک ترازو رکھیں گے یا بہت ساری ترازویں رکھیں گے؟ بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بہت ساری ترازویں قائم فرمائیں گے، یا تو اعمال کے اعتبار سے کہ بھئی نماز کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہوگا، پھر روزے کو تولنے کے لیے دوسرا ترازو ہوگا، پھر زکوٰۃ کو تولنے کے لیے تیسرا ترازو ہوگا۔ اس طرح ہر عمل کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو۔ ایک نماز کا ترازو ہے، ہر انسان کی نماز اس میں تولی جائے گی۔ ایک روزہ تولنے کا ترازو ہے، ہر انسان کا روزہ اس کے اندر تولا جائے گا۔ ایک زکوٰۃ کے تولنے کا ترازو ہے، ہر انسان کی زکوٰۃ اس میں تولی جائے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری ترازویں رکھیں گے جس میں ہر نوع کا عمل جو ہے تولا جائے گا۔ ہر نوع کے عمل کے لیے الگ ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ یا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اشخاص کے اعتبار سے الگ الگ ترازو ہوگی، ہر شخص کی ترازو اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ ایک آدمی کے اعمال ہیں، اس کے لیے الگ ترازو ہوگی، اس میں وہ تولیں گے۔ پھر دوسرے آدمی کے اعمال اس کی ترازو کے اندر تولیں گے۔ تو جتنے اشخاص اور جتنے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ترازویں روز قیامت رکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ نہیں، ایک ہی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے اور اسی ترازو میں سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان آئے، کھرب ہا کھرب انسان، سب کے اعمال تولنے کے لیے ایک ہی ترازو رکھیں گے۔ تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے جمع کا صیغہ یعنی یہ کیوں کہا کہ بہت ساری ترازویں رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن ہم ترازویں رکھیں گے؟ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کیوں لائے جبکہ ترازو تو ایک ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ ترازو بہت بڑی ہوگی۔ کوئی آدمی بڑے مرتبے کا ہوتا ہے، جس کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو ہم عزت سے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے والد ہیں تو ہم والد صاحب کے لیے بولتے ہیں ہمارے والد صاحب تشریف لائے، ہمارے والد صاحب گھر سے گئے، یہ جمع کا صیغہ بولتا ہے۔ حالانکہ والد صاحب تو ایک ہی ہے، مگر ان کے لیے جمع کا صیغہ ان کے احترام کی وجہ سے، ان کے عظمت کی وجہ سے۔ استاذ قابل احترام ہوتے ہیں تو طالب علم بولتے ہیں استاد صاحب آئے، استاد صاحب گئے، اس طرح جمع کے صیغے کے ساتھ بولتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے۔ تو یہ ترازو بھی بہت بڑی ہوگی روز قیامت۔ کتنی بڑی؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے 2 پلڑوں میں سے ہر پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ آسمان زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزیں اس پلڑے کے اندر رکھ دی جائے گی تو بھی وہ پلڑے میں وہ ساری چیزیں سما جائے گی۔ آسمان و زمین کو سمانے کے لیے ایک پلڑا کافی ہوگا۔ اتنی بڑی وہ ترازو ہوگی جو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے۔ تو چونکہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس کی بڑے پن کو بتلانے کے لیے، اس کے بہت بڑا ہونے کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازین یعنی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسط کا لفظ استعمال کیا۔ قسط یہ آیت کریمہ میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ آیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ حضرت مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں اور اس امت کے مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے ہے، اور وہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال نقل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے جو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جو قسط ہے، قسط در حقیقت یہ جو ہے یہ امام بخاری فرماتے ہیں۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ملاحظہ کیا ہے، پورے سال آپ نے بخاری پڑھی، آپ نے امام بخاری کا یہ انداز ملاحظہ کیا ہے کہ روایت میں جب کوئی لفظ آتا ہے یا کسی آیت میں کوئی لفظ استعمال ہوا اور اس لفظ سے ان کا ذہن
اس آیت کی طرف منتقل ہوا جس دوسری آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ روایت میں کوئی لفظ آیا اور اسی مادے سے وہ لفظ جو ہے قرآن میں بھی کہیں استعمال ہوا ہے، تو امام بخاری لگے ہاتھوں اس کی تحقیق پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ قسط کا لفظ آیت میں آیا تو امام بخاری کا ذہن دوسری آیت کی طرف منتقل ہوا جس میں قسطاس کا لفظ ہے، قسطاس کا لفظ ہے۔ اب قسط اور قسطاس مادہ ایک ہے، قاف سین تا۔ امام بخاری کا ذہن آیت کی طرف منتقل ہوا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو اس قسطاس کی بھی امام بخاری تحقیق پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ باب سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قسط سے ان کا ذہن قسطاس کی طرف منتقل ہوا تو اس کا ترجمہ امام بخاری نے پیش کر دیا کہ قسطاس حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ قسطاس در حقیقت رومی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان میں یہ لفظ عدل کے انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق بھی پیش کی، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، قسط یہ مقسط سے نکلا ہے۔ اب یہ عجیب سی بات امام بخاری کی معلوم ہوتی ہے کہ مقسط کو قسط کا مصدر قرار دیا، حالانکہ قسط مجرد فی ہے اور مقسط یہ مزید فی سے، باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو یہ مزید فی ہے، تو مجرد مزید فی کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قسط جو ہے قسط یہ عربی زبان میں ازداد کے قبیل سے ہے، ازداد کے قبیل سے ہے، یعنی بہت سے کلمات عربی زبان میں ایسے ہیں کہ ایک ہی کلمے سے دو متضاد معنی مراد ہوتے ہیں، دو متضاد معنی ایک دوسرے کا ضد ہو، ایسے دو معنی ایک ہی لفظ کے جو ہے لیے جاتے ہیں، کبھی یہ معنی لیا جاتا ہے کبھی یہ معنی لیا جاتا ہے، اس کو ازداد کہتے ہیں۔ قسط بھی ایسا ہی لفظ ہے، قسط سے کبھی عرب انصاف کا معنی مراد لیتے ہیں اور قسط سے عرب کبھی ظلم کا معنی مراد لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ازداد ہیں، ظلم اور انصاف دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن قسط سے دونوں معنی، کبھی انصاف کے معنی میں کبھی ظلم کے معنی میں۔ لیکن عربوں کے یہاں اس سلسلے میں، اس قسط کے استعمال کے سلسلے میں یہ جو ہے رواج تھا کہ اگر ظلم کے معنی میں اس مادے کو لینا چاہتے تھے عرب تو مجرد سے اس کا استعمال کرتے تھے، جب مجرد سے اس کا استعمال کرتے تو اس کے معنی ظلم کے ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال ظلم کرنے والے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہاں دیکھیے قاسطون مجرد کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ظلم کے، اور جب انصاف کے معنی اس مادے سے لینے ہو تو پھر اس کو مزید فی سے استعمال کرتے تھے، جیسے کلام مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یا مقسطین مزید فی سے ہے، اس میں فاعل ہے باب افعال سے، تو اس کے معنی انصاف کرنے کے۔ تو یہ عربوں میں اس کے استعمال کے سلسلے میں یہ عادت تھی کہ اگر ظلم کا معنی لینا ہو مجرد سے استعمال کرتے تھے، انصاف کا معنی لینا ہو تو مزید فی سے استعمال کرتے تھے، مگر کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی استعمال ہوتا تھا۔ کبھی کبھی مجرد کا معنی لے کر کے، مجرد کے الفاظ استعمال کر کے، مجرد کا صیغہ استعمال کر کے انصاف کے معنی لیتے تھے، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا تھا۔ امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، امام بخاری نے مجرد سے استعمال کیا، لیکن معنی یہاں پر ظلم کا نہیں بلکہ انصاف کا ہے۔ اسی لیے کہا القسط مصدر المقسط، یعنی یہاں جو قسط ہے وہ مقسط کے ہم معنی ہے، یعنی انصاف کے معنی میں ہے، اس کا معنی مقسط سے نکلا ہوا ہے، یعنی یہاں قسط کے معنی انصاف کے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حدیث پاک پیش کی ہے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک
5 واسطوں سے پہنچی ہے۔ یعنی یہ حدیث، اس میں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 واسطے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے استاذ احمد ابن اشکاب سے سنا، اور احمد ابن اشکاب نے اس حدیث کو اپنے استاذ محمد ابن فضیل سے سنا، اور محمد ابن فضیل نے اپنے استاذ عمارہ ابن القعقاع سے سنا، اور عمارہ ابن القعقاع نے اس حدیث کو اپنے استاذ ابو زرعہ رحمہ اللہ سے سنا، اور ابو زرعہ نے اس روایت کو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اسی کو سند کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ سند جو ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ مصنف سے لے کر یا جو حدیث بیان کرے اس سے لے کر جتنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں ان سارے واسطوں کو بولا جائے، ان سارے واسطوں کو ذکر کیا جائے۔ یہ حدیث پاک کی خصوصیت ہے، اور یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے کہ ہمارا دین مستند ہے۔ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے ان ساری باتوں کی سند موجود ہے۔ یعنی ہم جیسے یہ حدیث پاک آپ نے سنی، امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلانے سے سنا، انہوں نے فلانے سے سنا، انہوں نے فلانے سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سلسلہ سند جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اور یہ بخاری شریف ہم نے یہ روایت پڑھی تو ہم سے لے کر کے امام بخاری تک بھی سلسلہ سند موجود ہے، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے پاس وہ محفوظ ہے۔ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے یہ روایت سنی، انہوں نے اپنے استاد سے بخاری شریف کو پڑھا تھا، انہوں نے اپنے استاد سے بخاری شریف کو پڑھا تھا، یہ سلسلہ امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ تو گویا اس حدیث کی، یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھیں گے، اس حدیث کی سند مجھ سے لے کر، ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ اس طرح ہر حدیث کا حال ہے۔ دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کی سند نہ ہو، تمام احادیث اس کی سند موجود ہے، ہر حدیث کی سند موجود ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سندوں کے ذریعے سے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ ہمارا دین جو بدلا نہیں، اور ہمارے دین میں جو کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی، دوسرے سارے ادیان بدل گئے، اسلام سے پہلے کے جتنے مذاہب ہیں سب بدل گئے ہیں، اس میں رد و بدل ہیر پھیر ہو گیا اور وہ اپنی اصلی شکل کے اوپر باقی نہیں رہے۔ لیکن دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ویسا دین آج تک باقی ہے، اور قیامت تک اسی حال کے اوپر دین باقی رہے گا۔ کسی طرح کی تبدیلی، کسی طرح کی ترمیم دین کے اندر نہیں ہوگی، اس لیے کہ سند موجود ہے۔ ہر آدمی کو سند پیش کرنی ہے۔ تم دین کے نام سے، قرآن کے نام سے، حدیث کے نام سے کوئی بات امت کے سامنے پیش کرتے ہو تو اس کی سند تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ یہ بات کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تک پہنچی ہے۔ اسی لیے بہت بڑے محدث ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں، محمد ابن سیرین ان کا نام ہے، وہ یوں فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر یہ سند کا سلسلہ نہ ہوتا نا دین اسلام کے اندر تو پھر جو چاہتا کہہ دیتا، ہر کوئی دین کے بارے میں بولنے لگتا اور دین کے بارے میں جو کہنا چاہتا کہہ دیتا۔ لیکن سندیں ہیں اس لیے ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، اور ہر بات نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس کو سند پیش کرنی پڑے گی۔ اس کے پاس سند ہے تو وہ کہے گا، اور وہ ہر آدمی وہی بات کہے گا جس بات کی اس کے پاس سند ہے۔ اس لیے ہر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہر بات بھی دین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی سند نہ ہو۔ اس لیے ان سندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حدیث کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سند ہے اس حدیث کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ 5 واسطے ہیں امام بخاری سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ حدیث مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو 2 کلمے بتلاتا ہوں۔ کلمے سے ہی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا ورد اور وظیفہ نہیں ہے۔ کلمتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 وظیفے ہیں
چھوٹے چھوٹے 2 ورد ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبیاں ارشاد فرمائی کہ ہے تو وہ 2 کلمے، کہنے کو تو 2 کلمے ہیں فقط، مگر حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ یعنی جو آدمی ان 2 کلموں کو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے۔ جو آدمی ان 2 کلموں کا ورد رکھتا ہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ 2 کلمے بڑے محبوب ہیں۔ پھر دوسری خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اب جب اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمے بڑے پسند ہے تو بڑے بھاری بھرکم کلمے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بھاری بھرکم نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، ہے تو اللہ کو بہت پسند، لیکن آدمی اس کو پڑھنا چاہے، بولنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان، نہایت آسانی سے اس کی زبان کے اوپر یہ دونوں کلمے جاری ہو جائیں گے، اس کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر آدمی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو ان کلموں کو بہت آسانی سے اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے۔ کسی آدمی کو عربی نہ بھی آتی ہو، عربی بولنا عربی پڑھنا نہ بھی آتا ہو، وہ ذرا سی محنت اور کوشش کرے وہ بھی ان 2 کلموں کو ادا کر لے گا، بڑی آسانی سے ان 2 کلموں کو سیکھ جائے گا۔ تو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، لیکن زبان کے اوپر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے اور بہت آسان ہیں۔ اب آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بہت آسان ہے تو پھر اس کا ثواب بھی کچھ خاص نہیں ہوگا؟ بھئی نیکی چھوٹی سی ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے تو ثواب بھی معمولی سا ہوتا ہے، اور کوئی بڑی نیکی ہے جس کو کرنے میں آدمی کو بہت محنت کرنی پڑی، مشقت کرنی پڑی، وہ نیکی بڑی مشقت والی ہے تو پھر اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ نیکی کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت آسان ہے، زبان سے بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں یہ کلمے، تو پھر ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر اس کا کوئی خاص ثواب بھی نہیں ہوگا، تھوڑا سا ثواب ہوگا، آسان کلمے ہیں، آسان نیکی ہے تو اس کا ثواب بھی معمولی سا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آسان بہت ہے یہ نیکی، زبان سے اس کو ادا کرنا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ کلمے جو تم نے بولے ہیں اور پڑھے ہیں، یہ تمہارے پڑھے ہوئے 2 کلمے روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے اندر رکھیں گے تو اتنے وزنی ہوں گے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ 2 کلمے ترازو کو جھکا دیں گے، اتنے وزنی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں یہ دونوں کلمے بہت وزنی ثابت ہوں گے، بہت بھاری بھرکم ثابت ہوں گے۔ اب یہیں سے امام بخاری نے اپنا دعویٰ بھی ثابت کر دیا، جو شروع میں باب قائم کر کے امام بخاری نے کہا تھا نا کہ لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے بول تولے جائیں گے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے ترازو میں رکھے جائیں گے تو ترازو کو جھکا دیں گے، ترازو میں وزن ہی ثابت ہوں گے۔ معلوم ہوا ترازو میں عملوں کو، نیکیوں کو رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، جبھی تو پلڑا جھک جائے گا اور جبھی تو پلڑے کے اندر یہ وزن ہی ثابت ہوں گے۔ تو یہاں سے امام بخاری اپنا دعویٰ ثابت کرتے ہیں، یہاں ترجمۃ الباب ہے، یہاں سے جو ہے باب ثابت ہوتا ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے اور زبان کے اوپر ادا کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن میزان میں ترازو کے اندر وہ بہت وزنی ثابت ہوں گے۔ ایسے زبردست یہ 2 کلمے ہیں۔ اب شوق پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ اتنی خوبیوں کے حامل یہ 2 کلمے کون ہیں؟ آپ نے شروع میں تو فرمایا 2 کلمے ہیں، پھر اس کی خوبیاں ذکر کی کہ ایسے کلمے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں، ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، ایسے کلمے ہیں کہ جن کو روز قیامت تولنے کے لیے ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ ترازو کو بھاری کر دیں گے، پلڑے کو جھکا دیں گے۔ تو ہم شوق پیدا ہوا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمے ابھی نہیں بتائے، پہلے اس کی خوبیاں بتائی، خوبیاں گنوائی، تو انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جانے ایسے کلمے کون سے ہیں کہ جو اتنی ساری خوبیاں رکھتے ہیں اور اتنے زبردست اوصاف کے وہ کلمات ہیں۔ شوق پیدا ہو گیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
آپ سب بھی پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے، ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کسی طرح کا کوئی عیب، کسی طرح کی کوئی خامی اور کمی اور کسی طرح کا کوئی نقص ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے. سارے عیوب سے پاک، ساری خامیوں سے پاک، ساری کمیوں سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. گویا سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے، وَبِحَمْدِهِ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا بیان ہے کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں. اور جتنی تعریفیں دنیا کے اندر جس نوعیت سے کی جا سکتی ہے ان ساری تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے، کسی چیز کی تعریف کرے، بالآخر وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے. کبھی کبھی ہم کسی چیز سے خوش ہو کر کے کوئی چیز ہم کو بھاتی ہے، پسند آتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ چیز کتنی اچھی ہے، اس کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے. اب یہ جو ہم تعریف کرتے ہیں نا، یہ اس چیز کی تعریف نہیں کرتے، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ بالآخر اس چیز کو بنانے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جس نے بنایا اس میں صلاحیت بنانے کی کس نے رکھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. جن چیزوں سے بنایا ان چیزوں کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو بالآخر وہ تعریف ہم جو بھی تعریف کریں دنیا میں وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے. وَبِحَمْدِهِ میں اس کا بیان ہے کہ ساری تعریفوں کا مستحق اور ساری تعریفوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو تمام عیوب سے بھی پاک اور ساری تعریفوں کے لائق وہی ہے، ساری تعریفوں کا مستحق وہی ہے. اور دوسرے کلمے میں اللہ کی پاکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ساری عظمتوں کے مالک ہے. اللہ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت لا الہ نہایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا کوئی منتہا اور ختم ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. تو ایک جملے میں اللہ کی پاکی کے ساتھ اللہ کی حمد کا بیان، دوسرے جملے میں اللہ کی پاکی کے ساتھ اللہ کی عظمت کا بیان. گویا ان دونوں جملوں میں خالص اللہ کی پاکی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی تعریف کا بیان ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملے بڑے پسند ہیں کہ اس میں بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس میں بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے. اس لیے ان دونوں کلموں کا ورد آدمی کو رکھنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. جو اس کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. بہرحال اس حدیث پاک پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا اور اپنی کتاب کو پورا کیا. گویا ایسی بات پر اپنی کتاب کو پوری کر رہے ہیں جس میں اللہ کی حمد اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد پر گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو مکمل کر رہے ہیں. اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے. اب یہ جو حدیث پاک اور یہ جو آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں. چونکہ ہم کتاب پوری کر رہے ہیں اور اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں، تو اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اہم بات کی طرف ہمیں متوجہ کر کے اپنی کتاب کو پورا کر رہے ہیں. اور وہ اہم بات یہ ہے کہ انسان کو، خاص کر کے ایمان والے کو اور مسلمان کو، اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کو تولا جائے گا. کتنے اعمال لے کر کے آیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، کیسے اعمال لے کر کے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. یعنی کوانٹیٹی، اعمال کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطلوب نہیں ہے. اعمال کی کوالٹی، اعمال کی کیفیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے. یعنی وزنی اعمال.
بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال تھوڑے ہوں گے اور بہت کچھ خاص نیکیاں ان کے اعمال میں نہیں ہوں گی، لیکن وہ اتنی وزنی ہوگی میزان کے اندر کہ وہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور بہت سارے بندے ایسے ہوں گے کہ جو اچھے اعمال کا ڈھیر لے کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، مگر جب پلڑے میں ان کو رکھا جائے گا ان کا کچھ وزن نہیں نکلے گا، وہ پلڑے کو جھکا نہیں سکیں گے، وہ اعمال بے وزن ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے یہاں اعمال کا وزن چاہیے، اپنے اعمال کو وزنی بناؤ۔ اپنی زندگی کے اندر آدمی اس طرح کی کوشش کرے کہ روز قیامت اس کے اعمال وزنی بنے۔ اب وزنی کیسے بنیں گے اس کے اعمال؟ 3 چیزیں، ہم کوئی بھی عمل کریں، نیک عمل کریں، اس میں 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ 3 چیزیں عمل میں پائی جاتی ہے تو اس کا عمل وزنی بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول۔ اگر کافر آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اس کو اس دنیا میں اپنی نیکیوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ کوئی کافر بھی ہے اور اچھے کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، اس کے اچھے کاموں کا فائدہ اس کو دنیا میں پہنچتا ہے، اس کو صحت تندرستی ملتی ہے، اس کو خوشحالی ملتی ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ مگر روز قیامت اس کا وہ عمل بے وزن ہوگا۔ روز قیامت چاہے اس کو کتنی نیکیاں لے کر کے جائے گا، اللہ کے یہاں بیکار ہے، وہ وزن پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، روز قیامت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافر لوگ، فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال بیکار جائیں گے۔ ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے عملوں کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں بنائیں گے، ان کے عملوں میں کوئی جان نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو ایمان شرط ہے، جو عمل ایمان کی حالت میں کیا گیا، مومن بندہ جو عمل کرے گا اس کا وزن روز قیامت اللہ کے یہاں ہوگا۔ دوسری چیز ہے اخلاص، جو بھی عمل کرے آدمی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اپنے عمل میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوے کا جذبہ نہ ہو۔ کوئی عبادت کرے اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے یار بڑا عبادت گزار آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا آدمی ہے، اس جذبے سے عمل کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی وزن نہیں بنا پائے گا، اللہ کے یہاں ایسا عمل بے قدر اور بے قیمت ہے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا جو ہے سخی ہوگا۔ عالم کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، بہت بڑا عالم، اور دنیا میں اس کے خوب شاگرد تیار ہوئے، لوگوں کو علم پڑھایا، خوب علم پھیلایا۔ اب اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی، اللہ اس سے پوچھے گا ہم نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی اور لوگوں کو علم پہنچاتا رہا، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچاتا رہا، ساری زندگی میں نے اس میں لگا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، لوگ تیری بڑی عزت کریں، اور تو یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں تیرا احترام بنے، تو نے تو اس لیے کیا تھا، میرے لیے تھوڑا ہی کیا تھا، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو لوگ خوش ہو لیے دنیا میں، اب یہاں کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا، ہو سکتا ہے دنیا میں تجھے وہ مقصد مل گیا، لوگ راضی ہو گئے، اب یہاں کیا ہے؟ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اتنا بڑا عالم، ساری زندگی علم کے پیچھے لگا دی، اتنا بڑا عمل کیا۔ عالم کا بڑا مقام ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بڑے مقام ہے، اس کے بڑے مرتبے ہیں، مگر اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں وہ عمل اس کو نجات نہیں دلا سکے گا، وزن قائم نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا، ریاکاری کا جذبہ تھا، شہرت اور نام و نمود کا جذبہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے شہید کو لایا جائے گا، جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، تجھے شجاعت و بہادری دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ
میں نے اپنی طاقت کو تیرے دین کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو میں نے نچھاور کر دیا، اپنی جان میں نے تو گنوا دی۔ اللہ نے فرمایا وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یار بڑا بہادر آدمی تھا، اور اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اپنی جان تک کو اس نے دے دیا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا دنیا میں، میرے لیے تو کیا نہیں تھا، تو آج میرے یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہادت کتنا بڑا عمل، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید اس کو جب دشمن جو ہے وار کرے اس پر، اور وہ وار کھا کر کے گرے، اس کے خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور جو خون اس کے نکلا راہ خدا کے اندر، روز قیامت اس خون میں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زخم کو بھی تر و تازہ رکھیں گے قیامت تک۔ حالانکہ ہزاروں برس زمین کے اندر دبا رہا، اس کے باوجود اس کی ناش جب نکلے گی تر و تازہ، اور اس کا وہ زخم بھی تر و تازہ ہوگا، اور اس سے کستوری کی جو ہے مہک آ رہی ہوگی۔ اتنا بڑا عمل ہے شہادت کا، مگر ریا اور نام و نمود کے لیے کیا تو یہ حقارت گیا، اس کی جان بھی گئی اور یہ جہنم میں گیا، نجات بھی نہیں ہوئی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ کہے گا میں نے مال دیا تھا کیا کیا، کہے گا خوب سخاوت کی، اللہ تیرے راستے میں خوب لٹایا۔ اللہ کہیں گے وہ تو شہرت کے لیے تھا، لوگوں میں واہ واہی ہو اس لیے تھا، میرے لیے کیا کیا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حالانکہ سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ ایسا عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہ 1 روپیہ آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ 1 نیکی ایمان والا کرے 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 1 نیکی کے بدلے 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مگر اس قاعدے سے اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو الگ کر دیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی عبادت ایسی نہیں ہے کہ 1 خرچ پر 10 گنا ثواب ملے گا، نہیں، 1 خرچ پر 700 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور 700 گنا بھی طے نہیں، تمہارا اخلاص زیادہ ہوگا تو 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن اس کو ریاکاری کے لیے کیا، واہ واہی کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور ریاکاری سے عمل بے وزن ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اخلاص ہے تو وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا عمل ہے لیکن ریاکاری کا جذبہ ہے وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ تو پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط ہے عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے اتباع سنت، اس طریقے پر عمل کو کرنا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس طریقے پر عمل کو کیا جائے تو وہ عمل وزنی بنتا ہے، بڑے سے بڑا عمل ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرنا ہمیں سکھایا اس طرح ہم نے نہیں کیا تو وہ بڑا عمل بھی بے وزن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز کتنا بڑا عمل ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ اسلام کے اندر نماز ہے، اور نماز میں بڑے ثواب اور بڑے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایک ایک نماز پر کتنا ملتا ہے نماز پڑھنے والے کو، مگر یہ تب جب کہ نماز اس طریقے پر پڑھی جائے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ورنہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہو نا، اگر اس میں سنت کا اتباع نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ویسے نہیں، ہماری نماز میں غلطیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، نماز میں قیام کیسے کرنا، نماز میں رکوع کیسے کرنا، نماز میں سجدہ کیسے کرنا، نماز میں کون سی حالت میں نگاہ کس جگہ رکھنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں سکھائی۔ آپ باقاعدہ حضرات صحابہ کو سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ شروع زمانے میں ممبر نہیں تھا، کچھ سالوں کے بعد جو ہے ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رکھا گیا ہے۔ جب ممبر رکھا گیا تو پہلی ممبر رکھنے کے بعد جب پہلی نماز آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھانے کے لیے ممبر پر چڑھ گئے، روزانہ نیچے سے نماز پڑھاتے تھے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اس لیے کہ روزانہ نیچے سے نماز پڑھاتے تھے تو پہلی صف والے تو آپ کو دیکھ پاتے کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے، بعد کے لوگ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تاکہ سارا مجمع جتنے صحابہ آپ کے پیچھے ہیں وہ آپ کے نماز پڑھنے کو دیکھیں کہ آپ قیام کیسے کرتے ہیں، آپ رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے ممبر پر نماز پڑھی، ممبر پر سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے سجدے کے وقت آپ پیچھے الٹے پاؤں نیچے اتر آئے، سجدے نیچے کیے، باقی قیام رکوع وغیرہ آپ نے ممبر پر کیا۔ اور نماز پوری ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے جیسے ابھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھا کرو، میں جیسے پڑھتا ہوں اور جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو نماز اسی طریقے پر پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نماز، تو اسی طریقے پر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو اس طرح ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ہمیں کر کے بتائی ہے، اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو ہمارے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یہ تین چیزیں ہمارے عمل میں ہوں، ایمان کی حالت میں عمل کیا ہو، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اللہ کی رضا جوئی کے جذبے سے خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تین چیزیں اگر کسی عمل میں پائی جائے گی اس عمل میں وزن پیدا ہوگا، چھوٹا سا بھی ہوگا لیکن یہ تین باتیں اس کے اندر پائی جائے گی، روز قیامت ترازو کے اندر وہ وزن ہی بن جائے گا اور ہمارے ترازو کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب قائم کر کے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اپنے عمل کی کوالٹی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی کا جو ہے زیادہ یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے اپنے عمل کو کوالٹی کا عمل بناؤ، وزنی عمل بناؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے نجات ہو پائے گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری باب کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام ہماری سمجھ میں آئے، ہمارے دل و دماغ میں اترے، اور ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر کے اس کو آخرت کے لیے اور قیامت کے لیے وزنی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔